یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے جو بہت ہی بڑا بھی ہے اور چھوٹا سا بھی ہے. وہ ایک یہ ہے کہ جناب ان سب کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ. ابراہیم کو بنانے والا اللہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے والا، کربلا میں جو شہید ہوئے ان کو بنانے والا اللہ. اللہ بنانے والا ہے، اللہ ہی ان سے امتحان لے رہا ہے. اللہ کو تو پتا ہے یہ امتحان میں کامیاب ہوں گے، پھر ان سے اللہ امتحان کیوں لے رہا ہے؟ پھر اللہ ان سے ہی کیوں امتحان لے رہا ہے؟ تو اس کا سادہ سا جواب ہے جناب یہ امتحان اللہ تبارک و تعالی کسی کو دکھانے کے لیے لے رہا ہے. یہ بہت اہم ترین جواب ہے. اللہ یہ امتحان لے رہا ہے اپنے بندے کو آزمانے کے لیے نہیں. وہ تو جانتا ہے کہ میرا بندہ کیسا ہے، لیکن اللہ جو امتحان لے رہا ہے وہ کسی کو دکھانے کے لیے کہ دیکھ تقدیر، میرا مصطفیٰ ایسا ہے، میرے ابراہیم ایسے ہیں، میرے کربلا والے ایسے ہیں. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم سے امتحان ہوتا رہا، وہاں معجزات بھی ہوتے رہے. امتحان بالکل جب لاسٹ میں پہنچتا نا، جو ہونا تھا وہ نہیں ہوتا. جیسے یہیں لے لیں کہ حضرت اسماعیل پہ چھری چلانے لگے تو چھری نہیں چلی، چھری تو تیز تھی. روایتوں میں آتے ہیں کہ پتھر پہ ماری تو چھری کی دھار سے اور چھری کی وزن سے وہ جناب پتھر ٹوٹ گیا، لیکن چھری حضرت اسماعیل کے نازک گلے پر نہیں چلی. چھری کو روکا کس نے؟ اللہ نے. اے مولا جب تو نے چھری کو وہاں چلایا نہیں بلکہ وہاں تو نے اسماعیل کی جگہ مینڈے کو ذبح کر دیا، تو مولا پاک یہاں کربلا کے میدان میں کسی کو بچایا کیوں نہیں؟ ابراہیم جو حضور کے بیٹے تھے بچپن میں ہی شہید ہو گئے، انتقال ہو گئے، مولا ان کو تو نے عمر دراز دی کیوں نہیں؟ حضرت قاسم ہی بچپن میں انتقال کر گئے، تو نے ان کو عمر دراز دی کیوں نہیں؟ تو اس کی جو تعبیر ہے، اس کا جو جواب ہے وہ آج نظر آتا ہے روہنگیا کی نظر میں. روہنگیا کے مسلمان بھی اللہ سے کہتے مولا تو نے محمد کے بیٹوں کو بچایا تھا، ہمیں بچایا کیوں نہیں؟ فلسطین کے بچے اور مائیں بھی کہتی مولا تو نے محمد کے بیٹوں کو بچایا تھا، ہمیں بچایا کیوں نہیں؟ آج آواز آ رہی ہے دیکھ میں نے اپنے لاڈلے کے بچوں کو بھی نہیں بچایا، اس لیے کہ وہ مضبوط تھے، تم بھی ان کے غلام مضبوط ہو، اس لیے تمہیں بھی ہم نے مضبوطی اپنی شہادت سے دی ہے، اس امتحان سے گزار کر کے دیا ہے. آج کی اس محفل میں میں گفتگو کا آغاز اس حدیث پاک سے کرتا ہوں جو مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سیاتی زمان علی امتی، ان قریب میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا یحبون خمسا وینسون خمسا، 5 چیزوں سے محبت کرے گی میری امت اور 5 چیزوں کو بھول جائے گی. پیارے آقا نے اپنا پر اثر بیان جاری رکھا اور ارشاد فرمایا یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، آخری زمانے میں میرے نام لیوا ایسے ہوں گے کہ دنیا کی محبت میں مست ہوں گے، آخرت کو بھول جائیں گے. آپ اور ہم اپنا حال دیکھیں، دنیا سے کس قدر محبت ہے، دنیا کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں کہ جس کو شمار کرتے کرتے ہم تھک جائیں. آخرت کے لیے ہم نے کیا کیا ہے جناب، کتنا کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے. مصطفیٰ کریم نے فرمایا یحبون المال وینسون الحساب، آخری زمانے میں میری امت مال سے محبت کرے گی، حساب کو بھول جائے گی. دیکھیے مال سے کتنی محبت ہے، مال سے اتنی محبت ہے کہ ہمیں یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ یہ مال اس پہ میرا حق نہیں ہے، یہ مال میرے لیے حرام ہے یا حلال ہے، اس کا بھی ہم امتیاز نہیں کرتے، بلکہ بس مال آنا چاہیے، چاہے جھوٹ بول کے ہو چاہے دھوکہ دے کر کے ہو، مال ہونا چاہیے. لیکن مال کماتے وقت اور مال لیتے وقت
اس وقت اگر ہمیں یہ احساس ہو کہ اس کا تمہیں حساب دینا ہوگا، پائی پائی کا حساب دینا پڑے گا، پوچھا جائے گا تم سے، اور وہ بھی رب رحمان پوچھے گا، جس کا نغمہ ہوگا للہ الواحد القہار، ہے کوئی لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہت ہے؟ تو کوئی جواب نہیں دے گا وہاں، وہ خود رب فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج صرف ایک ہی کی بادشاہت ہے، ایک ہی کی چلتی ہے، اور اس رب کا نام قہار ہے۔ وہ جب اپنی صفت قہاریت کے ساتھ جب لوگوں سے حساب لے گا تو کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی چیٹنگ کر لے، کوئی اپنی چلا لے؟ تو مال سے اتنی محبت ہے کہ ہم یوم حساب کو ہی بھول گئے، اس لیے بھائی کا حق ہم دبا لیتے ہیں، بہنوں کا حق ہم دبا لیتے ہیں، بس حقوں کو اتنی آسانی کے ساتھ ہم جو ہے نا پیٹ میں ہضم کر لے جاتے ہیں کہ اس کا ڈکار تک نہیں آتا۔ تیسری بات ہمارے پیارے آقا نے فرمائی، یہ جب میں بات پڑھتا ہوں تو بہت عجیب سی لگتی ہے، آپ کو بھی سننی چاہیے۔ حضور نے فرمایا یحبون الخلق وینسون الخالق، میری امت آخری زمانے میں مخلوق سے محبت کرے گی، خالق کو بھول جائے گی۔ مخلوق سے کتنی محبت ہے، بیٹے کا انتقال ہو جائے تو آنسوؤں سے آنکھیں اور داڑھی تر ہو جاتی ہے، ماں اگر ناراض ہو جائے، حالانکہ ماں سے محبت، بیٹوں سے محبت، اولاد سے محبت ایک فطرتی چیز ہے، اللہ نے رکھی ہے، لیکن ماں کے جانے پر ہم نے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، بیٹے کی جدائی پر ہم نے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، بیٹے کی بیماری پر ہم نے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، مال کے جانے پر ہم نے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ سب مخلوق ہے، مخلوق سے اتنی محبت کہ یہ جب ہم سے جدا ہوتی ہے تو ہم آنسو بہاتے ہیں۔ کیا کبھی کوئی وہ لمحہ بھی آپ کو اور ہمیں یاد آتا ہے کہ جب ہم اللہ کی محبت میں روئے ہوں؟ اس لیے حضور نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ خالق کے لیے محبت نہیں کریں گے، خالق سے محبت نہیں کریں گے، مخلوق سے محبت کریں گے۔ اللہ اکبر، یہ مثالیں بالکل ہمارے سامنے ہیں، لوگوں کا منہ اتر جاتا ہے جب 50,000 کا نقصان ہو جائے تو، 300 روپے کی اس کے ساتھ دھوکہ دڑی ہو جائے تو تب بھی وہ لمحہ بھر کے لیے بے چین ہو جاتا ہے، لیکن آج تک ہم 30 سال کے ہو گئے، 32 سال کے ہو گئے، 40 سال کے ہو گئے، آج تک میں سانس لے رہا ہوں لیکن میرے سانسوں میں خدا نہیں ہے۔ کیا خالق سے یہ محرومی نہیں ہے؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ نمازیں رسمی ہیں؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ میری یہ اذانیں رسمی ہیں؟ آج تک ہم تنہائی میں جب بیٹھتے ہیں تو ہماری سانس سے اللہ کی صدائیں نہیں نکلتی، ہمارا دل بیدار نہیں ہوا۔ بھئی تقوی کہاں ہے؟ التقوی ہا ہنا، حضور نے فرمایا تقوی دل میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ تم اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرو، کیوں؟ اس سے دلی تقوی حاصل ہوتا ہے۔ تقوی کا جو مقام ہے وہ تو دل ہے، کیا دل خدا کے ذکر سے ہمارا بیدار ہوا؟ ہوگا کیسے؟ کیونکہ ہم نے تو مخلوق سے محبت کی ہے، خالق سے کبھی محبت کی ہی نہیں۔ لیکن خالق کتنا عظیم ہے، خالق کتنا پیارا ہے، اتنا مہربان ہے کہ اس کے باوجود بھی کہ ہم اس سے محبت نہیں کرتے، اس کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں، پھر بھی وہ ہمیں نوازتا ہے، چلنے کے لیے زمین دیتا ہے، آسمان بھی ابھی قائم اور دائم ہے، اسی نے قائم رکھا ہوا ہے۔ ہزاروں دماغ کی سلجھیاں اور گتھیاں ہیں، وہ لوگ سلجھاتے رہیں، لیکن ہمارا یہ ماننا ہے اور یہی حقیقت مسلم ہے کہ آسمان جو اپنی جگہ پہ کھڑا ہے یہ خدا کی مرضی سے کھڑا ہے۔ خالق اتنا کچھ کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ ہم بے وفا ہیں تو اتنے نوازے جا رہے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا سے کیا ہوتے۔ عزیزان محترم، اللہ اکبر، یہ بات بہت اہم ترین ہے کہ ہم نے خالق کو بھلا دیا ہے، مخلوق سے محبت شروع کر دی ہے۔ اور حضور بھی فرما رہے ہیں کہ آخری وقت میری امت ایسی آئے گی جو خالق سے محبت نہیں کرے گی۔ حالانکہ اسلاف کے طریقے تو بہت اچھے تھے، یہ روتے تھے۔ بھائی خواجہ صاحب کو لے لیں، ہمارے یہاں خواجہ صاحب بہت مشہور بزرگ ہیں، حضرت خواجہ غریب نواز سلطان الہند، سلطان العارفین، حضرت امام الاولیاء ہیں، آپ کا لقب سلطان العارفین ہے، ہم سب کے خواجہ ہیں، ہم سب کے سلطان ہیں، ہند کے راجہ ہیں، اور وہ ہم سب کے محسن ہیں۔
محسن ہندوستان ہیں. خواجہ صاحب جب بھی وضو کرتے تھے، بہت روایت مشہور ہے کہ یہ رویا کرتے تھے. کیوں روتے تھے؟ پوچھو جا کر کے تاریخ سے کیوں روتے تھے. خالق کی محبت دل میں تھی اس لیے روتے تھے. ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں لیکن پھر بھی ہم نہیں روتے. بچے کو بخار آ جائے تو ہم روتے ہیں. 3 دن اگر بچے کی بیماری صحیح نہ ہو تو ہم روتے ہیں. اگر ہمیں زکام لگ جائے اور وہ دائمی زکام ہو تو ہم 1.5 مہینے کے بعد اس کو گانے لگتے ہیں، عجیب عجیب سے منہ بنانے لگتے ہیں. کیوں؟ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق سے محبت ہے، خالق سے محبت نہیں ہے. لیکن حضور نے بیان کو جاری رکھا. 3 باتوں کے بعد ارشاد فرمایا یحبون الذنوب وینسون التوبہ. میری امت جب آخری زمانے کی جو میری امت ہوگی وہ گناہوں سے محبت کرے گی، توبہ کو بھول جائے گی. ان کو توبہ کی فرصت ہی نہیں مل رہی اور گناہوں سے اتنی محبت ہے. اللہ اکبر. آپ ہوشیار ہیں، ذہین ہیں، آپ جانتے ہیں زمانے کے ان مراحل کو آپ بخوبی جانتے ہیں. لیکن میں بھی اسی دنیا کے بیچ میں رہتا ہوں. ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ ایک گناہ کی وجہ سے ایک انسان نے 1.5 لاکھ رات بھر میں خرچ کر دیے. ایک گناہ کی وجہ سے، ایک عجیب سا گناہ. وہ گناہ اس کی لذت کیا ہے؟ صرف اتنی کہ آپ کسی ایک عورت سے ایجاب و قبول کریں، نکاح میں آپ کے لیے وہ حلال ہو گئی، وہی عبادت شمار ہو گئی. اس تسکین کی خاطر جو گناہ ہے ایک انسان نے 1.5 لاکھ روپے رات بھر میں خرچ کر دیے. یہ کیا ہے؟ گناہوں سے محبت نہیں ہے. 100 روپے کی رسید کاٹتے ہوئے انسان کا دل چھالے مارنے لگتا ہے کہ آئے میں دوں کہ نہ دوں، قربانی کروں کہ نہ کروں. لیکن گناہوں سے محبت اتنی ہے کہ انسان جو ہے نا لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے بھی گناہ کر رہا ہے. بڑی عجیب دنیا ہے. اور اس دور میں یہ امت کس طرف جا رہی ہے؟ حضور نے فرمایا تھا، وہ آج بالکل فٹ اینڈ 100% ثابت ہو رہا ہے. حضور نے فرمایا میری امت گناہوں سے محبت کرے گی، توبہ کو بھول جائے گی. توبہ کی فرصت ہی نہیں ملتی ہمیں. ساما 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. کون جانے کون یہ اس نعرے کو اپنے دل میں بٹھائے کہ اللہ فرماتا ہے واللہ یحب التوابین. یہ تو وہی جان سکتا ہے کہ جس کو آنسوؤں کی قیمت کا پتہ ہے، جس کو خدا کی محبت کے لذت سے جو آشنا ہے، وہی اس بات کو جان سکتا ہے کہ جناب توبہ سے کیا ملتا ہے. توبہ سے سکون ملتا ہے، بلکہ توبہ سے خدا کی محبت نصیب ہوتی ہے. لیکن اس طرف جائے کون؟ اس طرف تو وہی جائے گا جو حضور کے اس نغمے کو دل سے سنتا ہے. حضور نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. اے انسانوں، کیا واقعی میں، اے مسجد میں بیٹھنے والوں، کیا واقعی میں آپ بھی گناہوں سے محبت کر بیٹھے ہیں؟ نہیں کر بیٹھے ہیں محبت، تو پھر وہ وقت کب آئے گا جب آپ گناہوں سے تائب ہوں گے؟ وہ وقت کب آئے گا جب آپ فجر میں مسجد میں آئیں گے؟ وہ وقت کب آئے گا جب آپ خدا کی بارگاہ میں آنسو بہائیں گے؟ وہ وقت کب آئے گا جب آپ اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں سلنڈر کر دیں گے؟ کیا آپ نے اسلام کو نہیں پڑھا؟ حضرت ابراہیم سے نہیں سمجھا؟ اللہ اکبر. سمجھو حضرت ابراہیم سے. حضرت ابراہیم نے صرف بیٹا ذبح نہیں کیا بلکہ اپنی پوری دنیا ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. پوری دنیا، وہ آپ کی پوری کائنات تھی. وہ صرف بیٹا نہیں تھا، پوری کائنات تھی. جانتے ہیں عزیزان محترم، یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے جو بہت ہی بڑا بھی ہے اور چھوٹا سا بھی ہے. وہ ایک یہ ہے کہ جناب ان سب کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ. ابراہیم کو بنانے والا اللہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے والا، کربلا میں جو شہید ہوئے ان کو بنانے والا اللہ. اللہ بنانے والا ہے، اللہ ہی ان سے امتحان لے رہا ہے. اللہ کو تو پتا ہے یہ امتحان میں کامیاب ہوں گے، پھر ان سے اللہ امتحان کیوں لے رہا ہے؟ پھر اللہ ان سے ہی کیوں امتحان لے رہا ہے؟ تو اس کا سادہ سا جواب ہے جناب یہ امتحان اللہ تبارک و تعالی کسی کو دکھانے کے لیے لے رہا ہے. یہ بہت اہم ترین جواب ہے. اللہ یہ امتحان لے رہا ہے اپنے بندے کو آزمانے کے لیے نہیں. وہ تو جانتا ہے کہ میرا بندہ کیسا ہے، لیکن اللہ جو امتحان لے رہا ہے وہ کسی کو دکھانے کے لیے کہ دیکھ تقدیر، میرا مصطفیٰ ایسا ہے، میرے ابراہیم ایسے ہیں، میرے کربلا والے ایسے ہیں. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم سے امتحان ہوتا رہا ہوتا رہا ہوتا رہا.
وہاں معجزات بھی ہوتے رہے. امتحان بالکل جب لاسٹ میں پہنچتا نا، جو ہونا تھا وہ نہیں ہوتا. جیسے یہیں لے لیں کہ حضرت اسماعیل پہ چھری چلانے لگے تو چھری نہیں چلی، چھری تو تیز تھی. روایتوں میں آتے ہیں کہ پتھر پہ ماری تو چھری کی دھار سے اور چھری کی وزن سے وہ جناب پتھر ٹوٹ گیا، لیکن چھری حضرت اسماعیل کے نازک گلے پر نہیں چلی. چھری کو روکا کس نے؟ اللہ نے. اے مولا، جب تو نے چھری کو وہاں چلایا نہیں بلکہ وہاں تو نے اسماعیل کی جگہ میڑے کو ذبح کر دیا، تو مولا پاک یہاں کربلا کے میدان میں کسی کو بچایا کیوں نہیں؟ ابراہیم جو حضور کے بیٹے تھے بچپن میں ہی شہید ہو گئے، انتقال ہو گئے، مولا ان کو تو نے عمر دراز دی کیوں نہیں؟ حضرت قاسم ہی بچپن میں انتقال کر گئے، تو نے ان کو عمر دراز دی کیوں نہیں؟ تو اس کی جو تعبیر ہے، اس کا جو جواب ہے، وہ آج نظر آتا ہے روہنگیا کی نظر میں. روہنگیا کے مسلمان بھی اللہ سے کہتے مولا تو نے محمد کے بیٹوں کو بچایا تھا، ہمیں بچایا کیوں نہیں؟ فلسطین کے بچے اور مائیں بھی کہتی مولا تو نے محمد کے بیٹوں کو بچایا تھا، ہمیں بچایا کیوں نہیں؟ آج آواز آ رہی ہے، دیکھ میں نے اپنے لاڈلے کے بچوں کو بھی نہیں بچایا، اس لیے کہ وہ مضبوط تھے، تم بھی ان کے غلام مضبوط ہو، اس لیے تمہیں بھی ہم نے مضبوطی اپنی شہادت سے دی ہے، اس امتحان سے گزار کر کے دیا ہے. یہ وہ جواب تھا. ورنہ وہ جو روش چلی آ رہی تھی وہ چلتی رہتی اور دنیا تک چلتی رہتی. یہ روش حضور کے بعد تبدیل ہو گئی. عزیزان محترم، کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ حضور فرما رہے ہیں یحبون الذنوب وینسون التوبہ. آخری زمانے میں میری امت ایسی آئے گی کہ جو گناہوں سے محبت کرے گی، توبہ کو بھول جائے گی. وہ بھول جائے گی کہ توبہ بھی کوئی دروازہ ہے، وہ کوئی ایسا دروازہ بھی ہے، وہ کوئی ایسی بارگاہ بھی ہے جہاں اپنے آپ کو سلنڈر کرنا چاہیے، وہ بھول جائے گی. اور پانچویں چیز پیارے آقا نے فرمایا یحبون القصور وینسون القبور. محلات سے محبت کرے گی، کوٹھیوں سے محبت کرے گی. ایک سے ایک مکان بنا رہے ہیں، محلے میں ٹاپ کا مکان ہے آج تو اگلے سال ہی دوسرا ٹاپ کا مکان تیار ہے. مکانوں سے محبت. تو نے فرنیچر لگایا تھا، ہم تو شاندار والا جھومر لگائیں گے. اتنی محبت. لیکن جناب قبروں کو بھول گئے. قبر کے بارے میں بھی تو پڑھو، حضور نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفر النیران. قبر دو حال سے خالی نہیں، یا تو یہ جنت کی کیاری ہے یا دوزخ کا کھڈا ہے. عزیزان محترم، اس حدیث میں سبق ہی سبق ہے. بس میں اتنی حدیث سنا کر کے آپ کو ایک پیغام جمعہ کے دن یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ اور ہم دنیا کی محبت سے نکلیں، آخرت کی فکر میں لگیں. اگر ہم پہ قربانی واجب ہے، اگر دین کے عمالات بجا لانے کے ہم مستحق ہیں، تو ہم خوش دلی کے ساتھ دین کے احکامات کو بجا لائیں. اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتے ہیں، ہم دنیا سے محبت نہیں کرتے. اللہ پاک نے ایمان والوں کی نشانی بتائی قرآن میں، والذین آمنوا اشد حبا للہ. وہ ایمان والے تو ایسے ہیں جو اللہ کے لیے شدت سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے بھی کرتے ہیں اور جس سے بھی کرتے ہیں صرف اور صرف اللہ کی رضا پانے کے لیے کرتے ہیں. یہ ایمان والوں کی خاصیت ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعمال صالحات بجا لائیں. دیکھیے حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم کا ایک واقعہ اللہ پاک نے بیان فرمایا، مختصر اس کو عرض کرتا ہوں. کئی جمعوں سے ہمارا تذکرہ مختصر ہو کر کے چل رہا ہے، حضرت ابراہیم کے تذکرے چلے ہوئے ہیں. آپ کی جب 86 سال کی عمر ہوئی نا، اس سے تھوڑا سا پہلے تب آپ نے دعا کی. اس سے پہلے بھی امتحان دے چکے حضرت ابراہیم. اس سے پہلے کتنے امتحان دیے، آگ میں گئے، نمرود کی دھمکیاں سہی، قوم کے تانے سہے، گھر سے بدر کر دیا، گھر سے نکال دیا، شہر سے نکال دیا. بیر سبا جو میں نے کل پچھلے جمعہ میں تذکرہ کیا تھا، وہاں پر بھی آزمائش ہوئی. پھر آپ جب ملک شام میں پہنچ گئے اور آپ کی عمر
آپ کی عمر جب 86 کے قریب ہوئی تب آپ نے اللہ سے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین۔ اللہ کا خلیل دعا کرے اور دعا قبول نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ مانگا اللہ سے، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ گویا کہ نبی نے سکھایا کہ اے لوگوں تم بھی خدا سے مانگو، جو مانگو گے وہ ملے گا، لیکن جب اولاد مانگو تو صرف اولاد مت مانگنا، نیک اولاد مانگنا۔ رب ہب لی من الصالحین۔ ادھر سے آواز آئی فبشرناہ بغلام حلیم۔ ہم نے ابراہیم کو ایک لڑکے کی بشارت دی جو بردبار ہے۔ اس میں 3 بشارتیں۔ ابراہیم ہم نے بچے کی بشارت دی تجھے، دوسری یہ کہ وہ بچہ جو ہوگا وہ جوان بھی ہوگا، تیسری یہ کہ وہ بچہ صرف بچہ جوان نہیں ہوگا، نیکوکار بھی ہوگا۔ حلیم ان سے پتا چلا۔ اللہ اکبر۔ اب جب وہ جوان ہو گیا، خود اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ جب وہ بچہ کوشش کرنے والا ہو گیا، جوان ہو گیا، جب وہ کوشش کرنے والا ہو گیا، جوان ہو گیا، کام آنے والا ہو گیا، اللہ اکبر، تو باپ بیٹے سے کہتا ہے بیٹا میں تجھے نیند میں تجھے خواب میں ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے۔ یہ یوں نہیں پوچھا کہ بیٹے سے یوں نہیں پوچھا کہ حضرت ابراہیم کا ارادہ نہیں تھا، نہیں، بلکہ حضرت ابراہیم نے سوال کیا اسماعیل سے اس لیے تاکہ بیٹے کو جانچوں میرا اثر اس میں ہے یا نہیں ہے، میرا اثر اس میں ہے یا نہیں ہے۔ بعد میں کوسنے سے کیا فائدہ، پہلے پوچھیں بچوں سے بیٹا تیرا ارادہ ہے یا نہیں ہے۔ یہاں جتنے باپ بیٹھے نا، میں ان سے یہ کہوں گا کہ جب بیٹے سے پوچھتے ہو نا کہ بیٹا تیرا اس میں کیا خیال ہے، بیٹی سے بھی پوچھا کرو، کل قیامت کے دن جواب دینا بھاری پڑ جائے گا۔ ہاں میں بالکل کھل کے کہہ رہا ہوں، رشتوں کے معاملات میں، دیگر معاملات میں، وراثت کے معاملات میں، جائیداد جب تم تقسیم کرتے ہو تو جہاں بیٹوں سے پوچھتے ہو وہاں بیٹیوں سے بھی پوچھا کرو، ورنہ کل قیامت کے دن یہ بیٹی تمہارا گریبان پکڑے گی اور تمہارے بارے میں اللہ سے شکایت کرے گی، اس وقت کیا جواب دو گے؟ جبکہ رسول کا تو فرمان ہے کہ تم بیٹی کو بیٹے پر ترجیح دو، بیٹی کو بیٹے پر ترجیح دو، اس لیے ضروری ہے کہ آپ بیٹوں سے بھی پوچھا کریں۔ اور یہاں امتحان کی غرض سے حضرت ابراہیم نے پوچھا اسماعیل تیری کیا رائے ہے، میں ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹے نے کیا کہا، یا ابت افعل، اے میرے ابا آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والے مجھ سے پائیں گے۔ صرف اتنا نہیں کہا، صرف نیکی کرنے کا نہیں کہا، بلکہ کہا کہ نیکی کرنے والوں میں سے پائیں گے، یعنی صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے تب جب اللہ چاہے گا۔ یعنی 2-3 باتیں یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیان کر دی۔ ایک تو یہ کہ مولا اے میرے ابا آپ جو چاہیں کریں، جس کا حکم آپ کو دیا ہے وہ کریں، میں صبر کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ صرف اتنا کہتے تو بات یہ آتی کہ یہ بندہ اپنی نیکیوں پہ اترا رہا ہے، بلکہ کہہ دی کہ میں صبر بھی تب ہی کروں گا جب اللہ کی توفیق ہوگی۔ یعنی گویا کہ حضرت اسماعیل نے بے شک کلیئر ایک سندیش دے دیا، اے نیکوکاروں جب تم نیکی کرو تو اپنا گمان مت سمجھو، بلکہ نیکی کرنے کے بعد یہ نیت بنا لو کہ میں نے نیکی جو کی ہے وہ صرف اللہ کی توفیق سے کی ہے۔ عزیزان محترم، یہ سارا کچھ ہوا، پھر اللہ پاک نے بیان فرمایا فلما اسلما، ابراہیم نے اسماعیل نے رب کے سامنے اپنے آپ کو سلنڈر کر دیا۔ شیطان تڑپ گیا، بھاگتا ہوا حضرت ہاجرہ کے پاس گیا، ہاجرہ سے کہنے لگا پتہ ہے تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں باپ بیٹے کو؟ کہا گھومنے جا رہے ہیں۔ کہا گھومنے نہیں جا رہے، باپ بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے۔ کہا ہو سکتا ہے ایسا باپ بیٹے کو ذبح کرے؟ کہا ابراہیم ایسا کرے گا۔ کہا کیوں کرے گا، ابراہیم پاگل تھوڑا ہے؟ کہا ابراہیم اس لیے کرے گا کیونکہ اس کے رب نے اس کو حکم دیا ہے۔ تو ہاجرہ نے سامنے سے کہا لگتا ہے تو شیطان ہے،
اگر میرے رب کا حکم ہے تو یہ ایک اسماعیل ہے، لاکھوں ہو تو رب کی بارگاہ میں قربان ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا، اسماعیل علیہ السلام نے بھی نکارہ بنا دیا۔ حضرت ابراہیم کے پاس گیا تو حضرت ابراہیم سے کہنے لگا کیا خواب کی رٹ لگا رہے ہو؟ خواب جبریل تو نہیں آئے نا؟ آیا تو خواب ہی ہے، اللہ کا حکم تو نہیں آیا۔ دیکھ تو آگ میں جا رہا تھا، جبریل آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ آئے تھے۔ اب کیوں نہیں آئے جبریل؟ خواب کی رٹ لگا رہا۔ خواب کی وجہ سے اپنی دنیا کو مت اجاڑ، اپنی عمر دیکھ۔ 86 سال کا جب تو تھا تب یہ پہلا اسماعیل ہوا، آج 14 سال کا اسماعیل ہے اور تیری عمر 100 سال کی ہے۔ پوری دنیا ہے تیری، اس کے علاوہ تیرا کوئی بیٹا نہیں ہے، یہ اکلوتا بیٹا ہے تیرا۔ وہ اپنے اوپر تھوڑا حیا کر، چھوڑ دے اس کو، خواب کی رٹ لگانا بند کر دے۔ حضرت ابراہیم نے زبان سے جواب نہیں دیا، جھکے، پتھر اٹھایا اور اسی عمل کو 3 بار دہرایا۔ اس عمل کو کتنی بار دہرایا؟ 3 بار دہرایا۔ اب یہاں پر ایک عظیم نکتہ دیکھو، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی قربانی کرنے جا رہے ہیں، اللہ کے نام پر اسماعیل نے بھی اپنے آپ کو سلنڈر کر دیا، حضرت ابراہیم نے بھی کر دیا۔ اس کا پتہ صرف حضرت ہاجرہ کو ہے، یعنی 3 لوگ ہیں جو اس عمل کو جانتے ہیں۔ چوتھا کوئی جانتا ہے انسانوں میں؟ کوئی جانتا ہے انسانوں میں؟ نہیں جانتا۔ کیا حضرت ابراہیم نے اخبار میں چھپایا تھا؟ ہمارے زمانے والی فیس بک سے کوئی کلک، کوئی امیج چھوڑی تھی؟ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہے کہ آج بچہ حضرت اسماعیل کی قربانی کو جانتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کا فرمان ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا چرچا عام کر دوں گا۔ مطلب یہ کہ جب تو کوئی کام کرتا ہے تو دنیا تیرے کام کو دیکھتی ہے، میں کام کو نہیں دیکھتا، تیرے دل کو دیکھتا ہوں۔ ان اللہ لا ينظر ان اللہ لا ينظر صورکم وآدکم واجسامکم ولیکن ينظر الی قلوبکم۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اللہ تمہاری صورتوں کو، تمہاری جسموں کو، تمہاری باڈی کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ نیت کی وجہ سے فیصلے ہوتے ہیں رب کے یہاں، اس لیے جو جتنا بڑا مخلص ہے وہ اتنا زیادہ زمانے میں چھایا ہوا ہے، جو جتنا مخلص وہ اتنا زیادہ زمانے میں چھایا ہوا ہے۔ ہاں جناب عالی، اخلاص انسان کو تیرتا ہے، اس لیے اپنی نیتیں صاف کیجئے، کوئی بھی عمل کیجئے اس کو بڑے اخلاص کے ساتھ مخلصانہ انداز میں اس عمل کو کیجئے، تاکہ وہ عمل آپ کا دام اختیار کر جائے، دائمی طور پہ مستقرار ہو جائے، استقرار اختیار کر جائے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس یہ آخری بات دیکھیے، فلما اسلما، دونوں نے سر جھکا دیے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ اب اس کا ترجمہ مترجمین نے یہی کیا ہے، مت حال پوچھ۔ اس باپ نے اپنے بیٹے کی پیشانی زمین میں رکھ دی، اس باپ نے اپنے بیٹے کی پیشانی زمین پہ رکھ دی، اس کیفیت کو مت پوچھ، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ فرشتے پکار اٹھے، مولا ہم نے اعتراض کیا تھا آدم کے بنانے پر کہ یہ آدمی خون خرابہ کرے گا، لیکن تو نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ مولا اس وقت تو نے کہا تھا، آج ہم نے ابراہیم و اسماعیل کی شکل میں دیکھ لیا، جو تو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ یہ بہت عظیم قربانی تھی۔ اللہ اکبر۔ رب نے فرمایا کہ ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، اور پھر ہوا یہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پہ چھری نہیں چلی، چھری چلی تو ایک مینڈے پہ چلی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اللہ پاک نے حضرت اسماعیل کے بدلے میں ایک مینڈا ذبح کیا جو بہت بڑا تھا، جنت کا یہ جانور تھا، اور اس کو ذبح کیا گیا۔ پھر اسی سنت کو حضور کی شریعت میں بھی برقرار رکھا گیا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ پھر اسلام کا ایک عمل بن گیا جس کو قربانی کہتے ہیں۔ قربانی